بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب کے نام سے جو سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، میں رحمت اللہ اردو معلم گورنمنٹ گرلز جونیئر کالج اسٹون بلڈنگ منڈیا آج کی اس آن لائن کلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور آداب بجا لاتا ہوں۔ آج کی نشست میں ہم مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب کا ہماری کلاس میں خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلا کام، آپ اپنی نوٹ بک، نصابی کتاب اور پین اپنے قریب رکھ لیجئے۔ جب میں کلاس لیتا ہوں تو اہم نکات کو آپ کو نوٹ فرمانا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہم نوبہار ادب 8ویں جماعت کی کتاب کی ایک نظم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے۔ اس کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ صفحہ نمبر 11۔ عزیز طلباء و طالبات، کلاس شروع کرنے سے پہلے پچھلی کلاس میں لیے گئے سبق سے سوالات کروں گا۔ بہت آسان سوالات ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ تمام ضرور اس کے جواب دو گے۔ اچھا بتائیے، پچھلی کلاس میں آپ نے کون سی نظم پڑھی تھی؟ ہاں، ٹھیک فرمایا، حمد نظم کا آپ مطالعہ کرے تھے۔ تو پھر بتائیے، حمد کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ٹھیک فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں لکھی گئی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جانے والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ٹھیک فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مشہور فقرہ ہے کہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد سب سے زیادہ بزرگی اور بڑائی والی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے شعراء کرام حمد کے بعد نعت کہنا اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم بھی نعت رسول کا مطالعہ کریں گے۔ پیارے بچوں، نعت کو پڑھنے سے پہلے نعت رسول کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور سیرت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس میں شاعر سرور کونین، ختم المرسلین، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے اپنی گہری محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم جس شاعر کی نعت پڑھنے جا رہے ہیں ان کا تعارف کرا لیتے ہیں۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کس شاعر کی تصویر ہے؟ کیا آپ ان کو پہچان سکتے ہیں؟ ہاں، چلیے ان کا تعارف بھی کرا لیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس شاعر کی نعت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ اردو ادب میں مولانا الطاف حسین حالی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ مولانا الطاف حسین حالی 1827 سن عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے، جو دلی کے قریب ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ دلی چلے آئے۔ دلی آ کر مرزا غالب، جو کہ اردو کے عظیم ترین شاعر ہیں، ان کے شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ کی تصویر بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سر سید کی تحریک سے انہوں نے قدیم شاعری کا رخ بدلا اور مسدس حالی لکھ کر اردو شاعری میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی ایک اچھے شاعر، سوانح نگار اور تنقید نگار بھی تھے۔ نثر میں آپ کی تصانیف حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غریب بہت مشہور ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری بھی تنقید کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ حکومت کی جانب سے مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔
مولانا الطاف حسین حالی کا انتقال 1914 سنی عیسوی میں ہوا۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی دیگر کتابوں کی تصاویر ہیں۔ پیارے بچوں، آپ جس نعت کا مطالعہ کر رہے ہیں آج، وہ انہی کی مسدس حالی سے لی گئی ہے۔ میں اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی مسدس حالی ہے۔ عزیز بچوں، ابھی آپ نے مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف سنا۔ اب نعت کو ترنم سے پڑھوں گا، بغور سماعت فرمائے۔ چلیے اب ہم نظم کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر مولانا الطاف حسین حالی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف لیے پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ جس نظم کے بند میں 5 مصرے ہوں اسے مخمس، اور جس نظم میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے 4 مصرے ہم خافیہ اور باقی 2 مصروں کے خافیے اور ردیف مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال نعت رسول جو آپ آج پڑھنے جا رہے ہیں
پیارے بچوں، ابھی آپ نے مسدس کے متعلق سنا، اب ہم اس نظم کی تشریح کریں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ آئیے اب ہم اس بند میں شامل اہم الفاظ کے معنی جانیں گے۔ لقب وہ نام جو کسی خاص صفت یا خوبی کی وجہ سے پڑ گیا ہو۔ برلانا، پورا کرنا۔ غم کھانا، غم کا مداوا کرنے والا یا غم دور کرنے والا۔ ضعیف، کمزور، بوڑھا، ناتوان۔ ملجا، جائے پناہ۔ ماوا، ٹھکانہ یا گھر۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب رحمت للعالمین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحم فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ ایسا پیش آتے کہ ان کو ان کی غریبی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی مصیبت میں کام آتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوں یا غیر سب کے دکھ درد میں شامل ہوتے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یعنی کمزور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سرپرست تھے اور غلاموں کی مدد کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہی ملک عرب میں غلامی کا نظام کا خاتمہ ہوا۔ خطاکاری سے درگزر کرنے والا، بداندیشی کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس بند کے اہم الفاظ کے معنی جانیں گے۔ خطاکار، قصوروار، مجرم، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ بداندیش، برا چاہنے والا، دل میں گھر کرنا، محبت بڑھانا۔ مفاسد، برائیاں۔ زیر و زبر کرنا، درہم برہم کرنا، مٹانا۔ نسخہ کیمیا، مراد قرآن مجید۔ خطاکار سے درگزر کرنے والا، بداندیشی کے دل میں گھر کرنے والا۔ یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اور اپنے اخلاق کے ذریعے دشمنوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے دل میں بھی بس گئے۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا۔ یعنی ملک عرب میں جو قدیم زمانے سے برائیاں عام تھی، ان تمام برائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا۔ ملک عرب میں لوگ مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو کر آپس میں روز لڑتے جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ ان کے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و الفت پیدا کی اور اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت سے پہلے غار ہرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف آئے اور ان کو قرآن مجید کی آیات سنا کر نیکی کا درس دیا کرتے تھے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسے کانے میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس بند کے اہم الفاظ کے معنی یہ ہیں: مسے خام کچا تانبا، کندن خالص سونا، قرنوں سے مدتوں سے، کایا پلٹ دینا حالت پلٹ دینا، آن لمحہ پل بھر میں، موج بلا بہت اونچی طوفانی لہر خطرناک لہر۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اس بند میں عرب کے لوگوں کو کچے تانبے سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص سونے میں تبدیل کر دیا اور ان کو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسے کانے میں اس کی کایا، یعنی عرب کے لوگ جو مدتوں سے بے علمی اور جہالت میں مبتلا تھے، ان کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب پیدا کر دیا، ان کی زندگیاں سنوار دیں، وہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، یعنی دنیا میں وحدانیت اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے کسی کے دل میں خوف نہیں رہا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی یک لگن دل میں سب کے لگا دی، یک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف پھول پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اس بند کے اہم الفاظ اس طرح ہیں: کڑکا بجلی کی آواز، صوت آواز، لگن خواہش تمنا، ہادی ہدایت کرنے والا، دشت جنگل، جبل پہاڑ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سرزمین عرب میں یک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ نئی یک لگن دل میں سب کے لگا دی، یک آواز میں سوتی بستی جگا دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا، نیکی اور بھلائی کی طرف ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ پڑا ہر طرف غلیہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، جیسا کہ ظفر علی ظفر خان کہا ہے: رحمت کی گھٹائیں پھیل گئیں افلاک کے گنبد گنبد پر، وحدت کی تجلی کوند گئی آفاق کے سینہ زاروں میں۔ عزیز بچوں، اب ہم اس نعت سے متعلق چند مشقی سرگرمیاں کریں گے۔ مشقی سرگرمیاں کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھایا گیا سبق اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ چلیے تو پھر ہم چند مشقی سرگرمیاں کر لیں۔ سب سے پہلے سوالات کے جوابات ہیں، یہ نصابی کتاب میں بھی آپ کے شامل ہیں۔ ان سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال: کس نبی نے رحمت کا لقب پایا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا لقب پایا۔ سوال نمبر 2: ملک عرب پر کیا چھایا ہوا تھا؟ جواب: ملک عرب پر جہالت کا بادل چھایا ہوا تھا۔
سوال نمبر 3، یتیموں کا والی کون ہے؟ جواب، یتیموں کا والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چوتھا سوال، فقیروں کا ملجا کون ہے؟ جواب، فقیروں کا ملجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آئیے ایک اور سرگرمی کریں گے، یہ ان الفاظ کے واحد لکھیے۔ اس نعت میں شامل جمع الفاظ ہیں، ان کو آپ واحد بنانا ہے۔ میں آپ کو اس کے لیے تھوڑا وقفہ دوں گا۔ غریبوں، فقیروں، یتیموں، ضعیفوں، نبیوں۔ چلیے جوابات دیکھتے ہیں، کس نے صحیح لکھا ہے ان کے لیے مبارکباد۔ صحیح جوابات ہیں غریب، فقیر، یتیم، ضعیف، نبی۔ پیارے بچوں، ایک اور سرگرمی یہاں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ سرگرمی ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جو اس نظم کے پہلا ہی مصرع ہے۔ اس مصرع میں کون سی قرآنی آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کیا آپ اس کو بتا سکتے ہیں؟ ہاں، دیکھیے یہ ایک قرآن شریف کی آیت ہے۔ اس آیت کو پہلے ہم سنیں گے۔ اس آیت کو میرے ایک شاگرد ارشد الدین نے بڑی خوش آواز سے اس کو کہا ہے۔ چلیے پہلے آیت سنیں گے، اس کے بعد میں اس کا مفہوم ادا کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس پیارے بچوں، اس مصرع میں مولانا الطاف حسین حالی نے قرآن شریف کے پارہ نمبر 17 کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کا مفہوم یہ ہے اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے کچھ نظم کے متعلق سرگرمیاں کی، ابھی ہم قواعد کی طرف رخ کریں گے۔ پچھلی کلاس میں آپ نے علم ہجا کے متعلق جانکاری حاصل کی تھی۔ آج کی کلاس میں ہم کلمہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کلمہ وہ بامعنی لفظ ہے جو آدمی کے منہ سے نکلے، گویا باتیں کرتے وقت انسان جب اپنے منہ سے جو مختلف آوازیں نکالتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے، جسے ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں، مثال انسان، علم، درخت، دریا، غذا، پانی، پیڑ پودے، سمندر وغیرہ۔ ان تمام الفاظ کے ڈکشنری میں، لغت میں آپ کو معنی مل جائیں گے۔ اسی بامعنی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور ان الفاظ کو مستقل کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مستقل کلمے کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا اسم، دوسرا ضمیر، تیسرا صفت، چوتھا فعل، پانچواں متعلق فعل۔ چلیے اب ہم اسم کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ اسم کسی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، جیسے حامد، کتاب، بنگلور، آدمی وغیرہ۔ اسم کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک اسم عام، دوسرا اسم خاص۔ سب سے پہلے ہم اسم عام کیا جانیں گے؟ اسم عام وہ اسم ہے جو ایک ہی قسم کی چیز کا نام ہو، جیسے ٹوپی، بازار، گھر، گائے وغیرہ۔ دوسرا اسم خاص۔ اسم خاص کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر محمد، میسور، کوہ نور وغیرہ۔ ایک اور لفظ ہے جسے ہم محمل کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، انسان بات چیت کرتے وقت کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ بھی نکال دیتا ہے کہ اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے، بلکہ وہ جملوں میں اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ان الفاظ کو کہتا ہے۔ مثال کے طور پر چائے وائے، کھانا وانا،
پانی وانی، چائے کے معنی ہیں وائے کے معنی نہیں ہیں، کھانا کے معنی ہیں وانا کے معنی نہیں ہیں، پانی کے معنی ہیں وانی کے نہیں ہیں۔ ایسے ہی الفاظ کو محمل کہا جاتا ہے، وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں انہیں محمل کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے، اسے غیر مستقل کلمہ کہتے ہیں۔ تنہا معنی نہ دینے والے الفاظ کو غیر مستقل کلمہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں وہ اگر ہم تنہا پڑھیں تو اس کے معنی نہیں آتے، بلکہ وہ الفاظ کے ساتھ جملوں میں معنی پیدا کرتے ہیں، جیسے پر، نے، کو، کی، سے وغیرہ۔ کاف و کو اگر ہمیں پڑھیں تو اس کے ڈکشنری میں بھی معنی نہیں ملیں گے، بلکہ وہ جملوں میں آنا بے حد ضروری ہے۔ غیر مستقل کلمے کی 4 طرح ہوتے ہیں: حروف ربط، حروف عطف، حروف تخصیص اور حروف فجائیہ۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے قواعد کے متعلق جانکاری حاصل کی تھی، چلیے قواعد سے متعلق چند مشقی سرگرمیاں کر لیں گے۔ درج ذیل الفاظ میں کلمہ اور محمل کو الگ کیجئے۔ ان الفاظ میں کلمہ کون سا ہے اور محمل کون سا ہے، اس کو آپ الگ کر کے بتانا ہے۔ الگ، پان، ول، تھلگ، وان، دل۔ میں اس کے لیے تھوڑا وقفہ دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ صحیح جواب دیکھیں گے، الگ، پان، دل کلمہ ہیں، تھلگ، وان، ول محمل ہیں۔ ان کو ملا کر پڑھنے سے الگ تھلگ، پان وان اور دل ول کہہ کے پڑھتے ہیں۔ ایک اور سرگرمی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ سرگرمی معروضی سوالات ہیں۔ درج ذیل سوالات کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب چن کر لکھیے۔ پہلا سوال، وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں کہلاتا ہے۔ اس کے 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے محمل، آپشن بی کلمہ، آپشن سی حروف، آپشن ڈی غیر مستقل کلمہ۔ چلیے صحیح جواب دیکھتے ہیں۔ آپشن بی کلمہ۔ دوسرا سوال، ان میں سے غیر مستقل کلمے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے انسان، آپشن بی درخت، آپشن سی کو، آپشن ڈی علم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی کو۔ اب ہم آج کی کلاس کا احاطہ کر لیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نعت کا مطلب معلوم کیا، شاعر حالی کی نعت کا مطالعہ کیا، نعت کے اشعار کا مفہوم بھی سمجھے، قواعد میں کلمہ اور اس کے اقسام کے متعلق جانکاری حاصل کی۔ اب تھوڑا گھریلو کام دے دیتا ہوں۔ پیارے بچوں، اس نعت کو زبانی یاد کیجئے، کیونکہ یہ نعت بہت امتحان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے لیے آپ کو 4 نشانات دیے جائیں گے، اس کو اچھی طرح سے ازبر کر لیجئے۔ دوسرا، اس نعت کے پہلے اور آخری بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تیسرا، اسم عام اور اسم خاص کی 5 مثالیں لکھیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے اس کلاس کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اپنے اردو معلم رحمت اللہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ شب بخیر، شکریہ۔